السلام على بر محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی سید الشہداء علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھ دیں آج یوں ذکر غم تشنا دغانی چاہیے آج یوں ذکر غم تشنا دغانی چاہیے خشک ہو جانا غرق دریا کا پانی چاہیے خشک ہو جانا غرق دریا کا پانی چاہیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ارے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے آج یوں ذکر غم نعرہ صلوات پڑھیں سارے مل کر سلام کے چند اشعار اور پھر انشاءاللہ شہزادے کی بارگاہ میں مرثیے کے چند بند پیش کروں گا برائے خوشنودی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں سارے
تھا کہنا حسین کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین کے لیے کرم کی بھیک نہ مانگو گا زندگی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین کے لیے ہائے خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس نظام دہر بدلنا پڑا علی کے لیے نظام دہر بدلنا پڑا علی کے لیے ہائے حسین کرتے گئے سیراب حر کے لشکر کو حسین کرتے گئے سیراب حر کے لشکر کو کلیجہ چاہیے دشمن سے دوستی کے لیے کلیجہ چاہیے دشمن سے دوستی کے لیے ہائے جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین خدا یہ وقت نہ لائے کبھی کسی کے لیے میں ساتھ لے کے تجمل لحد میں جاؤں گا غم حسین نہیں صرف جیتے جی کے لیے یہ زیب دیتا تھا فاتحہ نظر شہدائے کربلا عزیز مومنین شہزادے کی بارگاہ میں ایک روایتی مرثیہ بارہ سن چکے ہیں میں بس پیش کر دیتا ہوں تعمیل حکم میں جس قدر بھی آواز ساتھ دے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں
تمام ذاکرین کے ذکر کی قبولیت کے لیے، تمام عزاداروں کی عزاداری کی قبولیت کے لیے، اپنی نسلوں میں عزاداری کی قائم رکھنے کے لیے، اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک بار مل کے نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ بھائی بلند ترین صلوات پڑھیں تاکہ مجھے حوصلہ ملے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل لاش اکبر کے جو بغل سے اٹھا لا اے غوث، لاش اکبر کے جو مقتل سے اٹھا لا اے غوث، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے غوث، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے غوث، جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے غوث، جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے غوث، دی صدا لاشے پہ سر آن کے لے جا بانو، اور چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے وہ نورے نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا، منہ سے باخر ہے زباں تشنا، جگر مرتا، دم سینے میں رکا زخموں سے جاری ہے، ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کے تیارے، شاخ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نیڈا، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ غیر میرے لا کیا غضب ہو گیا اے باپ، شاہین خیز راس آیا نہ میرے بچے کو، 18 ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، آخری بات روک کے بانوں سے یہ فرمانے
لگے سرورے دے سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں جب سانس آتی ہے باہر دم ہے دم ہے باس بس کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قد سب چھٹے اب نہ راہ کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بان سب چھٹے اب نہ راہ کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لاش اکبر کی جو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. درود پڑھنا محمد آل محمد. پروردگار حکمت کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے اور خیر کثیر پروردگار عالم نے قرآن میں حکمت کو قرار دیا. حکمت کا معنی اگر آسان الفاظ میں بتایا جائے کہ ہر چیز کو درست طریقے سے اچھے طریقے سے انجام دینا. حکمت کا اگر معنی انسانی سوچ کے مطابق بتایا جائے تو سوچ کو اپنے صحیح راستے پر گامزن رکھنا، سوچ کو اپنے غلط چیزوں سے بچانا، سوچ میں کوئی ایسی سوچ نہ آئے، خیالات میں ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ جو حکمت خداوندی کے خلاف ہو. ایک حکمت انسان کے پاس ہے، دنیا میں اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے لیکن آخرت کا خیال نہیں رکھتا. روپیہ پیسہ دولت عزت شہرت سب کچھ ہے لیکن مرضی خدا اس کے پاس نہیں ہے. ایسے انسان کو آپ حکیم نہیں کہہ سکتے، نہ اس کے پاس حکمت ہے. حکمت کس کے پاس ہے؟
حکمت اس ہستی کے پاس ہے کہ جو عالم ظہور سے عالم دنیا سے غیب تک کا سفر کروائے گی اور دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارے انسان کہ آخرت میں جب جائے، قبر میں جائے، برزخ میں جائے تو کوئی مشکل نہ ہو۔ یہ صرف قرآن کی فکر نہیں ہے، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ صرف نہیں فرما رہا۔ اگر انسان کو اکیلے چھوڑ دیا جائے تنہا اور اس سے کہا جائے کہ تم یہ بتاؤ کہ 70 80 90 100 105 110 120 130 140 150 برس کی زندگی یہاں پر ہے، جو جی میں آئے کرو، جو جی میں آئے کھاؤ پیو، اپنے دل کے مطابق زندگی گزارو، لیکن جب مرو گے تو مرنے کے بعد کچھ نہیں پتا کیا ہوگا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسان پوچھے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جائے اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ تو کیا اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی رابطہ اور تعلق ہے؟ جو گیا وہ آ کے بتا نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جو یہاں ہے وہ وہاں کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ڈھونڈنا پڑے گا کچھ ایسے لوگوں کو جو یہاں ہوں، وہاں کو بھی دیکھ سکیں اور یہاں کو بھی، اور ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کا انداز۔ تو عقل کہتی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی اس کی فکر کرو۔ پھر یہیں سے معصومین کی حدیثوں میں 3 طرح کی عقل ملتی ہے۔ ایک عقل وہ کہ جو عقل معاش ہے، بلکہ عقل کی کئی قسمیں معصومین کیا، میں 2 قسموں پر گفتگو کروں گا۔ ایک فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ معصوم نے فرمایا عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے تم خدا کی مرضی کو حاصل کرو اور جنت کو پالو۔ پھر اس کے بعد فرمایا عقل کیا ہے؟ عقل معاش، زندگی گزارو اس طرح سے کہ سماج میں جب رہو تو سماج میں برے لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، بروں کی برائی سے بچو، اچھوں کی اچھائی سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ میں جلدی جلدی آپ کے سامنے آسان ترین الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ تو عقل کے بارے میں بھی بتایا کہ زندگی کس طرح سے تم گزارو، اور فرمایا کہ انسان کی شخصیت کا ستون عقل ہے۔ اب عقل پر جب بات آئے گی، جناب امیر المومنین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کسی نے آ کر عرض کی، یا علی آپ مدینۃ العلم والی بابھا، مدینۃ الحکمہ والی بابھا، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ کا علم اتنا زبردست، آپ کو خدا نے اتنی معلومات دی، ایک عام آدمی نے آ کر یہ کہا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو جب خلافت پر بیٹھے 3 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے دور حکومت میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر عقل آپ کے پاس ہے، مدینہ حکمت رسول خدا کا دروازہ آپ ہیں، تو یہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کیوں نہیں پائے؟ آپ سب کو عقل ہے الحمدللہ، کراچی سے لاہور جائیں گے، اپنی گاڑی پر، موٹر کار پر تمام چیزیں مستری سے، میکینک سے چیک کروائیں گے۔ 1200 کلومیٹر دور جانا ہے، 1-2 اسٹپنی فاضل ویل بھی آپ رکھ لیں گے، کہیں گے دیکھو چائے وائے کا سامان رکھ دو، نیند آئے، رکیں گے کہاں پر، کم از کم 2 ڈرائیور ہوں، تو آپ بقیہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے، منزل پر اپنی پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر راستے میں کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، ارے صاحب انجن آئل ڈلوانا بھول گئے تھے، صاحب بریک نہیں چیک کروائے تھے، اسٹپنی نہیں رکھی، چائے کا سامان تو رکھا نہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن تو ہے نہیں، گوگل کیسے دیکھیں؟ لوگ کہیں گے آپ کو عقل نہیں تھی کیا؟ تو جناب امیر سے کہنے والے نے کہا کہ یا علی آپ اعتراض نہیں کر رہا تھا، اس کے سامنے تعجب تھا، تو پھر کیسے آپ نے مشکلات میں زندگی گزاری 4 سال اور 6 مہینے؟ فرمایا دیکھو لولا التقى لکنت ادھا، یہ جو تم میرے دشمن مد مقابل کی تعریف کر رہے ہو کہ اس نے مجھے تکلیفوں میں ڈال دیا اور میں آگے بڑھ نہیں پا رہا، تو یاد رکھو یہ دہا ہے، عیاری اور چالاکی ہے، مکاری ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ڈکشنری میں مکاری اور چالاکی الگ ہے، عقل جو خدا تک لے جائے وہ الگ ہے۔ عقل اور مکاری کو ملا مت دینا، عقل اور مکاری کو ملا مت دینا۔ فرمایا لولا التقى لکنت ادھا، اگر تقوی نہ ہوتا مجھ سے بڑھ کر کوئی مکار نہ ہوتا۔ اس کی تشریح سن لیجیے ذرا۔ یا علی کیسے آپ، بھائی مکار مکاری کیسے کرتا ہے؟ اپنے ذہن میں چھپا ہوا ایک منصوبہ بناتا ہے جس کی خبر آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی،
اور وہ آپ کے سامنے ایسی چال چلتا ہے آپ بے خبری میں پھنس جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو خدا نے یہ طاقت دی ہو کہ آپ کا دشمن جب کوئی منصوبہ بنا رہا ہو آپ کے خلاف اور آپ اس منصوبے کو اس کے بنانے سے پہلے اس کے ذہن میں اتر کر سمجھ جائیں تو آپ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. تو علی بن ابی طالب جانتے ہیں کہ دشمن کیا منصوبہ بنائے گا, تو پھر اس کا سدباب کیوں نہیں کیا؟ مجھے اجازت نہیں ہے خدا کی طرف سے کہ علم غیب کو سماج میں اس طرح سے استعمال کروں. اگر تقوی نہ ہوتا تو میں اس مکار کی مکاری سے پہلے ایسا کام کرتا کہ اس کی مکاری ناکام ہو جاتی. چھٹے امام کی خدمت میں چلیے. فرمایا یا حمران, یہ مجھے راوی سے فرمانے چھٹے امام. دیکھو حمران, مجھے تعجب ہے کہ کیف ینکرون الناس, لوگ انکار کیوں کرتے ہیں ہمارے دادا کے اس جملے کا, ما قال امیر المومنین. ایک جملہ سنتے جائیے. یہ ائمہ کی عادت تھی, جب بھی کوئی موقع ملتا تھا جناب امیر کا نام لینے کا, جناب امیر کا نام لیتے تھے. یار جب میں رسول اللہ چھٹے امام, یہ مسئلہ ہو گیا, دیکھو ہمارے دادا امیر المومنین نے یہ کیا تھا. چھٹے امام آپ معصوم ہیں, چھٹے امام ہیں, آپ بتا دیجئے. بہانے بہانے سے اپنے جد کا نام کیوں لیتے ہیں؟ چھٹے امام بھی جانتے ہیں کہ جناب امیر کا نام لینے میں خدا کی ایک خاص مرضی شامل ہوتی ہے. فضیلت جناب امیر بہانے بہانے سے میں لے نہیں رہا, بلکہ وجہ اس کی حکمت ہے کہ کس طرح سے تم کو وجود علی بن ابی طالب سے جوڑوں. کہا کہ کیف ینکرون الناس لما قال امیر المومنین, لوگ کیوں انکار کرتے ہیں ہمارے دادا کے اس جملے کا کہ جب امیر المومنین نے کہا کہ لو شئت لرفعت رجلی وضربت علی, امیر المومنین سے معذرت کے ساتھ, علی صدر عدوی ونکستہ من سریرہ. لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اے حمران, لوگ ہمارے دادا کے اس جملے کو کیوں نہیں مانتے؟ یا ابن رسول اللہ, کون سا جملہ؟ کہا جب ہمارے دادا نے کہا تھا اگر میں چاہوں تو کوفے میں بیٹھے بیٹھے اپنے پیر کو بلند کروں اور دور کہیں پرے دوسرے ملک میں کوئی بھی جو میرا دشمن ہے اس کے سینے پر اپنا پیر ماروں اور یہاں سے اپنی ٹھوکر کو اس بری طرح رسید کروں کہ منہ کے بل اس کو تخت سے گرا دوں, بغیر جائے ہوئے. غیب سے نالین علی بن ابی طالب آئے, سینے پر رسید ہو اور یہ تخت سے گر جائے. خود تشریف فرمائے کوفے میں, ہزاروں میل دور جو دشمن بیٹھا ہے, اتنی طاقت ہے کہ کتنا کیلکولیٹڈ وے میں ضرب لگاؤں کہ موت نہ آئے, تخت سے گر جائے. کہا کیوں کیف ینکرون, یہ کیسے منع کرتے ہیں, یہ کیوں قبول نہیں کرتے, تعجب کیوں ہوتا ہے ان کو. ولا ینکرون, لیکن یہ لوگ اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ جب آصف ابن برخیہ نے اتیان و تخت بلخیس, آصف ابن برخیہ ملکہ سبا کے تخت بلقیس کو لے کر آ گیا, قبل ان یرتد الیہ طرفو, اس سے پہلے کہ سلیمان کی پلک جھپکتی. اس کو تو مان لیتے ہیں لیکن ہمارے دادا کے اس واقعے کو نہیں مانتے. الیس رسول اللہ جدنا افضل الانبیاء والیس جدنا امیر المومنین افضل الاوصیاء. کہاں آصف, کہاں سلیمان, کیا ہمارا نانا رسول خدا سب سے افضل نبی نہیں ہے؟ کیا ہمارے دادا علی بن ابی طالب سب سے افضل وصی نہیں ہے؟ جب ادنا تخت بلقیس کو لا سکتا ہے تو اعلیٰ اپنا پیر اٹھا کر کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ لو شئتو, اگر چاہتا. حکمت الہی, حکم رسول خدا نہیں ہے, خدا کا حکم نہیں ہے, لہذا آپ نے خوب توجہ کی. دوسری حدیث حکمت کے حوالے سے, اور دو حدیثیں بتا کر بھی بات کو آگے بڑھاؤں. فرمایا الغنا والفقر بعد العرض علی اللہ. جناب امیر المومنین اصول کافی میں فرما رہے ہیں زندگی اگر تعلیمات اہل بیت کے مطابق نہیں گزرے گی نتیجہ موت کے وقت دکھے گا. زندگی اگر اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزرے گی, آپ چلے جائیں گے
بھگتے گی آپ کی نسل، آپ کی اولاد. زندگی اگر اہل بیت کے مطابق گزرے گی آپ کو بھی سکون رہے گا موت کے وقت، آپ کی اولاد بھی مرضی علی بن ابی طالب کو حاصل کرے گی اپنی زندگی میں. حکمت جناب امیر المومنین اگر زندگی میں آئے گی، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ روپے پیسے دولت کی ریل پیل ہوگی. دولت کی اگر ریل پیل ہے، اگر طاقت ہے، اگر ذہن ہے، کسی بھی قسم کی طاقت ہے، راہ جناب امیر المومنین میں استعمال کیجئے. میں مسلسل کہہ رہا ہوں ہیومن ڈیولپمنٹ، انسان کو بلندی کی طرف لے کر جائیے. دور نہ چلا جاؤں، حدیث سن لیجئے اس کا معنی. الغنا والفقر بعد العرض علی اللہ، جناب امیر المومنین اصول کافی. فرمائے دیکھو دنیا میں غریب ہو، بہت غریب ہو، مشکل حالات میں ہو، افلاس میں ہو، تنگی میں ہو، غربت میں ہو، مال بہت کم ہے، غربت میں ہو. اچھا تم بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، روپے پیسے میں کھیل رہے ہو، دنیا میں ہے نا یہ. فرمایا دولت اور غربت اس وقت پتہ لگے گی، اس وقت سمجھ میں آئے گی جب خدا کے سامنے جاؤ گے. فرعون جیسی دولت بھی اگر لے کر گئے اور قیامت میں منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا گیا، ایسی دولت کس کام کی. اور اگر سلمان اور ابوذر کی طرح تنگی اور اسرت میں زندگی گزاری تو قیامت میں آؤ گے تو ہمارے پہلو میں ہو گئے، اب اس غربت کا کیا رونا. فرمایا لا فقر بعد الجنہ ولا غنا بعد النار. کہا کتنے دولت مند ہو، کتنے، 10 بلین، 100 بلین، 200 بلین ڈالر تمہارے پاس ہیں، اگر جہنم میں چلے گئے ایسا پیسہ کس کام کا. 75 80 90 سال کی زندگی گزاری، کھاتے وہی صبح کو 2 یا 4 سلائس تھے، 2 انڈے کھا لیتے تھے، کچھ اور چیزیں کھا لیتے تھے، کچھ جگہ ذرا گھوم لیے. کتنے برس کے لیے؟ 75 50 100 برس کے لیے. ہم فیہا خالدون کو دیکھو. تو مولانا آپ کے ائمہ کی بلند ترین کرامت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقاؤں کی بلند ترین کرامت یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی قیامت کی طرف ہدایت فرما رہے ہیں، قیامت کے میدان کو دکھا رہے ہیں. اور مومن اپنے مال کو، اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے امام کی خوشنودی کے لیے. درہم ینفق فی الامام، 1 درہم جو تم امام کے لیے انفاق کرتے ہو کتنے گنا درہم سے زیادہ ہے. توجہ کی جذبات کے اوپر. لہذا جناب امیر نے 2 باتیں فرمائیں. اور حکمت کے بارے میں اگر جناب امیر یہ فرمائے توبہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ سبحان اللہ. یہ جو سبحان اللہ اگر جناب امیر کہیں تو یہ اب ایک عام مشاعرہ نہیں ہو رہا جس میں سبحان اللہ کہا جا رہا ہے. قاری قرآن نے اچھی تلاوت کی، آپ نے کہا واہ سبحان اللہ. کسی عالم نے اچھی مجلس پڑھی، آپ نے کہا واہ سبحان اللہ. جناب امیر المومنین ازل سے لے کر ابد تک کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. فرمایا طوبی لمن، کیا کہنے بھائی تمہارے. خوب توجہ کیجئے گا کس بات کی جانب اشارہ فرما رہے جناب امیر. فرمایا کیا کہنے تمہارے، کس سے مخاطب ہے. فرمایا طاب کسبہ وحسنت سریرتہ. فرمایا کیا کہنے تمہارے، تمہارا مال حلال سے روٹیاں کھا رہے ہو. حلال نہیں کہا، فرمایا طاب کسبہ، حلال کا درجہ نچلا ہے، طیب کسب حلال سے آگے ہے. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو طیب کسب کیا ہے. اگر لقمہ حلال گھر میں آنا بند ہو جائے، حرام آ جائے، محبت اہل بیت زوال کے خطرے میں آ چکی ہے. خوب توجہ کیجئے گا. نہیں مولانا فلاں صاحب تو حرام مال کھا رہے ہیں خوب زبردست طریقے سے، لیکن سب کچھ کر رہے ہیں وہ، آپ جلدی دیکھ رہے ہیں. نسل کا کیا ہوگا؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن نسلوں کو بچایا ہے کسب حلال کے ذریعے بچایا ہے. پہلی چیز طیب کسب کو سنتے جائیے. امام حسن مصطفیٰ کو کسی نے بتایا کہ تمہارے بابا کا جی چاہ رہا ہے کہ فلاں غذا کھائیں. کسی نے بتایا، فرما بردار بیٹا ہے، پوچھا نہیں آ کر باپ سے، تیار کیا وہ کھانا، حضرت کی خدمت میں لا کر رکھا. بابا جان بیٹا تحفہ لے کر آیا ہے، یہ وہ کھانا نہیں ہے جناب ابھی ہمیشہ کھاتے ہیں، ذرا بہتر کھانا ہے، لیکن بیٹا لایا ہے اور
یہاں پر ایک عجیب اہل بیت کی معارف کو جہاں پہ دیکھیے آپ سرکار، ایک عجیب تفصیل ہے، میں اب اس کو کیا سمجھاؤں. اس واقعے کو جوڑیے کتاب الحجت کے اصول کافی کے اس واقعے سے جو امام صادق کے سامنے آ کر مومن نے یہ اعتراض کیا، امام نے کیا جواب دیا. ائمہ کے کھانے کا جو انداز ہے اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں. کہاں ہیں ہم؟ عمر نوح قلیل ہے کہ معارف اہل بیت کو سمجھا جائے. بہرحال رکھ دیا کھانا. حضرت جناب امیر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا کر بسم اللہ کہہ کے نوش فرمانا چاہتے تھے. دروازے پر دستک ہوئی. یا اہل بیت، اے گھر والوں، بھوکا ہوں، انا جائع، حل عندکم، خدا نے جو رزق دیا اس میں سے کچھ ہے؟ ایک ہاتھ بڑھا تھا سینی کی طرف، ایک آواز آئی دروازے سے. جو ہاتھ سینی کی طرف بڑھ رہا تھا لقمہ توڑنے کے لیے، اس شخص نے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا، سینی سرکائی اپنے بیٹے حسن مشتبہ کی طرف، کہا بیٹا جا کر اس کو دے دو. یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. بڑی بات اب آئے گی. شاید بیٹے نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا ہو. فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے بیٹا کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ جن کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لقد اذهبتم بطیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اب قیامت میں خدا سے کیا جنت مانگنے آئے ہو؟ دنیا میں تم نے ہر لذیذ چیز جو آئی اس کو استعمال کر لیا تھا، اب قیامت میں تم کو کوئی لذت نہیں ملے گی، قیامت میں جنت سے دور رہو گے. اب یہ ہے کٹھن ترین مسئلہ اس واقعے کو سمجھنے کا. جناب امیر اگر خدا کی شیخ عباس قمی پر رحمت نازل ہو خدا کی، سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے. اور واقعاً امام معصوم خود ائمہ کے کھانا، اس پر ایک اشرا پڑھا جا سکتا ہے، اتنی حدیثیں موجود ہیں. کیسا کھایا، کب انفاق کیا، ساتھیوں کو کیسا کھلایا، مومنین کو کس طرح سے کھلایا، غیر مومن کو کیسے کھلایا، تنگی میں کیسے کھلایا، بقیہ ائمہ نے اچھا کھانا کیوں کھایا، جناب امیر نے اچھا کھانا کیوں نہیں کھایا، غیبت کبریٰ سے امام کے اچھے کھانے کا کیا تعلق ہے. ایک عجیب سلسلہ ہے. بخدا بڑا ظلم ہوا ہے امام پر اور امام کی تعلیمات پر. جناب امیر سے کوئی پوچھے یا علی آپ کو شک ہے کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب سمجھیے مزاج ائمہ کو. جب بھی ائمہ کو ذاتی زندگی میں شائبہ بھی آتا تھا کہ کہیں میں ظاہری طور سے ایک لفظ کو، اگر آپ نے میرے کسی بھی لفظ کو بھول گئے تو بڑا وبال ہو جائے گا، غلط عقیدہ منتقل ہو جائے گا. ایک لفظ کو اوپر توجہ رکھیے گا. معصومین جب بھی اپنی ظاہری زندگی میں بشری سطح پر آ کر علم غیب کو ہٹا کر جب بھی دیکھتے تھے کہ ظاہری سطح پر کہیں وہ آیت ظاہری لحاظ سے ہم کو شامل کر رہی ہے جو اہل عذاب کے لیے ہے، ائمہ اپنے آپ کو پیچھے کھینچ دیتے تھے، علم غیب کو استعمال نہیں کرتے تھے. بندگی کا مرحلہ ہے یہ، علم غیب کو استعمال نہ کرنے کا مرحلہ ہے یہ. تواضع جناب امیر المومنین ہے، عبودیت جناب امیر المومنین ہے، انکساری ہے، ترفع درجات عند اللہ ہے. دعائے مکارم الاخلاق نے اس مسئلے کو حل کیا. کیا بتایا جائے آپ کو جناب امیر؟ ایک سینی سرکائی ہے، 15 منٹ تک میں بول رہا ہوں. سمجھیے مولانا کس طرح سے. اسی لیے فرمایا اہل بیت کے علوم پہ جب آ کر گرو تو پیاسے اونٹ کی طرح گرو کہ جو پیاس کے عالم میں تالاب سے پانی پیتا ہے، کہیں اور نہیں دیکھتا وہ. یہ علوم اہل بیت ہے. تو یہ تمام کی تمام جو گفتگو ہے یہ حکمت جناب امیر ہے. یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں لیکن یہ آپ کے لیے، گھر کے بچوں پر، اپنی اہلیہ پر اس قانون کو جاری مت کیجیے گا. معصومین کی سیرت سے بھی یہی ملتا ہے، مومن کے لیے بھی یہی کہا گیا. کڑے کٹھن اگر تم شرعی معیارات کو اجرا کر رہے ہو، اپلائی کر رہے ہو، امپلائی کر رہے ہو تو اپنے اوپر کرو. بچوں پر ظلم مت کرو. تقوی کا بخار ہے اپنے تک رکھو. بچوں کو بچوں کی طرح سے ڈیل کرو، زوجہ کو زوجہ کی طرح سے. المومن یأکل بشہوت اہلہ والمنافق یأکل بشہوت نفسہ. مومن وہ کھانا کھاتا ہے جو اس کے گھر والوں کی پسند کا ہو.
منافق اپنی پسند اپنی بیوی اور بچوں پر ٹھوستا ہے. چھوٹی سی حدیث ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا 50-60% تو مسئلہ حل ہو گیا اس حدیث کے ذریعے. تو ہیں کہاں پر ہم؟ یہ میں آج عجیب مختلف تقریر کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ میں خود پریشان ہوں, اور مجھے نہیں پتا یہ جو میں 8-9 مجلسیں پڑھی یہ ائمہ کی بارگاہ میں وہ مجلسیں ہیں کہ جو امام جس کو قبول کریں یا نہ کریں, مجھے خود نہیں پتا, مگر یہ کہ آپ کی دعا شامل حال ہو. کیوں؟ کیونکہ مسلسل مختلف جگہوں سے خصوصاً خواتین اور ہماری بچیاں ان کے مسائل آ رہے ہیں کہ مولانا گھر میں ہمارے یہ مسائل ہیں, ہمارے شوہر مجلس بھی کرتے ہیں, ماتم بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز شب بھی پڑھتے ہیں, زیارت عاشورہ, لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے. ہمارے شوہر تمام زیارات ادب آداب کو بجا لاتے ہیں, لیکن یہ جو ہے چھوٹا سا جھنجھنا, یہ جو ریٹل اسنیک آپ کے گھروں میں, ہمارے گھروں میں, میرے ہاتھ میں بھی رہتا ہے, مولانا نامحرم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو تمیز نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک ہلکا سا لفظ آیا ہمارے آج کے بچوں کے دماغ میں کہ مولانا فلاں آفس میں فلاں خاتون ہے, میری دوست ہیں, اگر یہ مشکل ہے تو وہ کام کو حل کر دیں گی. رک جاؤ میاں ذرا, اور کیا ہوا مولانا؟ فلاں آفس میں آپ کی دوست ہیں. جی, نہیں دوست کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مولانا دوست ہیں, ڈکشنری میں علی بن ابی طالب کی یہ لفظ موجود نہیں ہے نامحرم اور محرم کے درمیان. مولانا ایک آشنائی ہے تو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا اپنے بچوں کے سامنے, بچے کے ذہن سے قباحت نکلی کہ محرم اور نامحرم, میرا باپ ہے, میرے باپ کی ایک کلیگ ہے نامحرم, باپ کہہ رہا دوست ہیں. اس فاصلے کو اگر آپ نے برقرار نہیں رکھا جو محرم اور نامحرم کے درمیان ہوتا ہے, پہلی ضرب عزائے حسین ابن علی پر پڑے گی, پہلی ضرب غدیر پر پڑے گی. مولانا یہ اس کا کیا تعلق ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ 2-3 نسلوں بعد اگر یہ الفاظ ریکارڈ رہ گئے تو دنیا دیکھے گی کہ یہ میرے یا کسی بھی مولانا کے. لہذا خوب آپ توجہ کے ساتھ رہیے, خوب توجہ کے ساتھ. آپ نے خود تمام اداکار اور اداکاراؤں کا اپنے فیس بک کے پیج پر, میں فیس بک پہ نہیں ہوں, سن لیجئے, جو بھی پیج چل رہا ہے میرے نام سے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو لگا دیتے ہیں بچے بیچارے اپنی محبت میں. تو آپ نے خود تمام اداکاراؤں کی تصویریں اپنے فیس بک پیج پہ لگائی ہیں. بچے سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بالکل سلمان فارسی کا بچپنا بچے کا بچپنا نہیں ہو سکتا. حیا کو اپنے گھروں میں لائیے, اور حیا بر صغیر کے رہن سہن کے طریقوں کے مطابق, بر صغیر کے رہن سہن کا طریقہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے معصومین کے رہن سہن کے طریقے سے. سن لیجئے, اکثر گھروں میں معصومین کا رہن سہن کا تعلق نہیں ہے, یہ سن لیجئے. لہذا حکمت امیر المومنین کو لے کر آئیے, حکمت کو لے کر آئیے اپنے گھروں میں. حکمت اس وقت تک نہیں آ سکتی کہ جب تک کہ امیر المومنین اور ائمہ کے ارشادات کے مطابق زندگی کو گزارا نہ جائے. ایک ہے واجبات معصومین, محرمات معصومین, ایک ہے معصومین کا کلچر, معصومین کا ذوق حیات, معصومین کا انداز زیست, کس انداز سے معصومین نے زندگی گزاری. یہ کسی توضیح مسائل میں نہیں ہے کہ دروازے پر فقیر دستک دے تو اپنی سینی کو سرکا دو. یہ ہے ذوق علی ابن ابی طالب. حرام اور باجے کے بعد یہ ذوق داخل ہوتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو اتنی دیر تک تھکایا, یہ کیوں تھکایا؟ دیکھیے, آپ کے کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے جس میں آپ جی رہے ہیں. اس مہینے کے بعد دوسرا مہینہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. مولانا جون جولائی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں. ان عدت الشہور ہے. اب میں داخل ہو رہا ہوں. سید الشہداء کا تعلق وجود مبارک قطب عالم امکان, صاحب العصر والزمان, حضرت حجت ابن الحسن العسکری. کیا تعلق ہے مولا حسین کا؟ کہنے دیجئے. گریہ کا فائدہ یہ ہے, گریہ ویسے کرو, گریہ ایسے کرو, باشعور گریہ کرو. یہ گریہ شعور والا نہیں ہے. اما جا کر الف ب اپنی صحیح کرو پہلے. ہماری قوم کے بچوں کو مت بتاؤ باشعور گریہ کیا ہے. ان کی ماں اپنے شیر کے ساتھ پلا چکی ہے ان کو گریہ. باشعور گریہ وہ ہے جو صادق آل محمد نے کیا. گریہ اگر یہ نہ لائے تو بیکار ہے.
یہ مولانا صاحب آپ اپنی عقل سے کہہ رہے ہیں یار کسی روایت میں آیا کہ گریے کے بعد یہ آنا چاہیے؟ اگر پوری روایت تک کھنگال کے بیٹھ جاؤ اور گریے کے فائدے وہ نہ ہوں کہ جو امام صادق نے بتلائے، گریے کا فائدہ وہ ہو جو مولانا بتلا رہے ہیں، یہ مولانا کسی کام کے نہیں ہے، نہ ان کی باتوں کی دو کوڑی کی حیثیت ہے۔ فی الحال اچھے ہیں، جائیے سنیے، مجلس سن کے آ جائے، گریا کیجیے، لہذا خوب توجہ کیجیے گا۔ پہلا مرحلہ دیکھیے، میں ان تک پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اصول کافی، بہار الانوار، مقاتل وسائل الشیعہ، روضہ کافی، مستدرک سفینۃ البحار، سفینۃ البحار، اور بس انہی چیزوں میں گھومتا رہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بقیہ جو 14 کے علاوہ کی باتیں کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے، ان سے آگے پوچھیے۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا احادیث کے ذریعے کہ آپ کا امام کیا چاہتا ہے۔ خطیب کا کام کیا ہے؟ خطیب کا کام ہے کہ مجمع کو اس آئینہ وجود خداوندی کے سامنے لا کر کھڑا کر دے جس آئینے کا نام ہے حجت ابن الحسن، اور خود درمیان سے نکل جائے۔ آپ کو مجھے کھڑا کرنا ہے، اپنے کو بھی کھڑا ہونا ہے آئینہ وجودی حضرت حجت کے سامنے۔ آخری مہینہ ہے آپ کی زندگی کا، جون جولائی کی بات نہیں کر رہا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض فی کتاب اللہ، خدا کی کتاب میں۔ کب؟ یوم خلق السماوات والارض، خدا کے ایک بارگاہ میں مہینے 12 ہی ہیں، جب سے خدا نے زمین و آسمان کو خلق کیا۔ اور کتاب خدا میں لکھے ہوئے منہا 4 حرم، 4 مہینے حرام ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ خدا کا دین ہے جو گڑا ہوا ہے اپنے مقام پر۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرنا ان مہینوں میں۔ مفسر نے کہا کہ محرم، صفر، ربیع الاول، 4 مہینے حرام کون سے؟ محرم، رجب، ذیقعد، ذی الحج، یہ 4 حرام مہینے، ان کے احکامات ہیں، ان کے احکامات ہیں، لہذا ان احکامات کی پابندی کرو۔ جابر بن یزید جوفی 5 امام کی خدمت میں گئے، عربی مجھ سے اچھی، آپ سے اچھی آتی تھی، کہ یا رسول اللہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چھٹے امام فرماتے عجیب آدمی ہو تم میاں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی الی آخرہ ہی، یہ 12 مہینے ہیں، اس میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی شرک مت کرو، حرام کام مت کرو۔ امام نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا دیکھو حقیقت یہ ہے کہ یہ 12 مہینے نحن الشہور، مہینے ہم ہیں، والسنہ جدنا رسول اللہ، سال ہے ہمارا جد۔ پہلا مہینہ تھا علی ابن ابی طالب، کتنے برس چلا یہ مہینہ؟ 30 برس۔ دوسرا مہینہ تھا حضرت سبط اکبر ابو محمد حسن ابن علی الزکی المجتبی، یہ مہینہ چلا 10 سال، 40 سے 50 ہجری۔ اس کے بعد جو مہینہ آیا اس کا نام تھا حسین ابن علی، یہ کیا برس، کتنے برس چلا؟ یہ 10 برس چلا۔ اس کے بعد کون سا مہینہ آیا؟ لقب تھا سید ساجدین، 35 برس چلا۔ اس کے بعد کون آیا؟ محمد باقر، یہ سن 95 ہجری سے 114 تک چلے۔ کتنے برس چلے؟ 19 برس چلے۔ اس کے بعد کا مہینہ کون سا تھا؟ حضرت صادق آل محمد، یہ مہینہ کتنے برس چلا؟ 35 برس چلا۔ پھر اس کے بعد کون آیا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم آئے، امامت کتنے برس چلی؟ واقعہ آپ کے سامنے۔ حضرت رضا اس کے بعد آئے، یہ مہینہ 8واں مہینہ تھا، یہ کتنے برس چلا؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد 9واں مہینہ آیا، وہ 9واں مہینہ کون تھا؟ محمد تقی، یہ کتنے برس چلا؟ یہ 10-12 برس چلا۔ اس کے بعد آئے علی النقی، یہ کتنے برس چلا مہینہ؟ 33 برس۔ یہ مہینے خدا کے بنائے ہوئے ہیں، 30 دنوں میں ختم نہیں ہوتے، اس کی مشیت کے حساب سے جب تک یہ مہینہ وہ چلاتا ہے چلے گا۔ علی النقی کے بعد آئے کون؟ حضرت عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین۔ حضرت عسکری آئے، یہ مہینہ کتنے برس چلا؟ 5 برس۔ اب آخری مہینہ کون سا ہے؟ وہ ہستی ہے جس کے دسترخوان کے ٹکڑوں سے آپ نہیں، عالم وجود کھا رہا ہے، جس کے دسترخوان پر خضر اور عیسیٰ اور الیاس موجود ہیں۔ وہ مہینہ کتنے برس کا ہے؟ 1100-1200 برس ہو گئے، مہینہ ختم نہیں ہوگا۔ تو لہذا سب سے خوفناک مہینہ کون سا ہے؟ یہ مہینہ ہے جس کے بعد اب کوئی مہینہ نہیں آئے گا۔ امام رضا کی بارگاہ میں گیا کوئی، گستاخی ہو گئی، بدتمیزی ہو گئی، امام رضا شہید ہو گئے، پچھتاوا آیا،
امام محمد تقی کے پاس آ گیا، یا اپنا رسول اللہ آپ کے والد سے ہماری یہ گستاخی ہو گئی تھی، کچھ دعا توبہ کچھ ٹھیک ہے معاف کر دیا، سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ گستاخی ہو گئی تھی، سید سجاد معاف کر دیجئے، کہا ہم نے تمہیں معاف کیا۔ خوب توجہ کیجئے، یہ مہینہ آخری ہے، اب اس مہینے میں جو حکمت چاہیے وہ بقیہ 11 اماموں کے زمانے کی نہیں چاہیے، اب اس مہینے میں جو حکمت چاہیے خوفناک ترین حکمت ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ غیبت کبریٰ کا مہینہ ہے۔ 10,000 سال چلے گا، 20,000 سال چلے گا، 30,000 سال چلے گا، کتنی نسلیں آئیں گی مٹ جائیں گی، کتنے ادوار آئیں گے مٹ جائیں گے، سویلائزیشن آئیں گے مٹ جائیں گے، کلچر ٹریڈیشنز کسٹم آئیں گے مٹ جائیں گے۔ یہ مہینہ کب ختم ہوگا؟ جب وہ چاہے گا۔ اس مہینے میں ہوگا کیا؟ اس مہینے میں ہونا کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، اس مہینے میں ہونا کیا ہے؟ فرمایا عجیب جملہ ہے، یعنی میں کس طرح سے بتاؤں اس مختصر وقت میں کہ اس مہینے میں ہوگا کیا؟ کیونکہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے متعلق ایام ہیں اور شبیں، لہذا خوب سنیے اس مہینے میں ہوگا کیا؟ کہ اپنا رسول اللہ ظہور کب ہوگا؟ ظہور کب ہوگا؟ دیکھو امام صادق گریہ فرما رہے ہیں، راوی آیا فجر کی نماز کے بعد کہ اپنا رسول اللہ ما یبکیک، کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا آج میں نے وہ جو کتابیں ہمارے پاس جناب امیر سے آئی ہیں اس میں میں نے کھول کر دیکھا تو میں نے دیکھا ابھی ہمارے 12ویں کے ظہور میں بہت وقت ہے، اور 12ویں سے پہلے ترفع 12 رایہ، 12 پرچم اٹھیں گے ہمارے 12ویں سے پہلے، سب کے سب جھوٹے ہوں گے اور سب کے سب ہمارے 12ویں کی طرف بلائیں گے۔ گریہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پھر ہمارے کتنے چاہنے والے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب راوی رونے لگا، اب امام جو رو رہے ہیں سب، بھائی راوی تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا جو ابھی آپ نے بات بتائی تو پھر ہم کیسے؟ دیکھو ہمارا پرچم اٹھے گا ظہور کے بعد، اس سے پہلے کوئی پرچم ہمارا نہیں ہے۔ چھٹے امام کی حدیث کہ ابن رسول جب آپ کا 12واں آئے گا تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ رو اس لیے رہا ہوں، ہم تو گمراہی کے پرچم دیکھ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے۔ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، جب شیر آئے گا تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ امام نے کہا کان فی الجدار فرجتن، دیوار میں شگاف تھا، وہاں سے سورج کی روشنی آ رہی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے امام بیٹھے ہیں، تعقیبات میں مصروف ہیں، سورج اوپر آ چکا تھا اور سورج کی روشنی دیوار سے چھن چھن کے آ رہی تھی۔ مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا ترى هذه الشمس، یہ سورج کی روشنی دیکھ لو؟ جی۔ فرمایا جب ہمارا 12واں آئے گا كان امرنا ابين من هذا، جب میں نے پوچھا کیا ہے تم نے فوراً کہہ دیا سورج کی روشنی ہے۔ جی، اپنے الفاظ میں لا رہا ہوں، شک ہوا نہیں ہوا؟ جب ہمارا آئے گا نا 12واں، اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں آئے گا۔ سورج کی روشنی، آنکھ اگر صحیح و سالم نہ ہوتی صحابی کی تو امام اس سے یہ بات نہ پوچھتے، اگر پوچھتے بھی تو جواب نہیں دے پاتا، وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، اگر نابینا ہوتا بیچارہ نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب 12ویں آقا آئیں گے تو کیا صرف آنکھوں والے دیکھ پائیں گے؟ اب یہاں سے میں تقریر کے آخری حصے میں داخل ہو گیا آپ نے، جس کے بعد میں مصائب کی طرف جاؤں گا۔ 11ویں امام نے کہا راوی سے، روایت بہت طویل ہے، میں مختصر کر کے جلدی سے بتلا رہا ہوں۔ فرمایا وَكَانَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ غُلَامٌ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَالْبَدْرِ يَتَلَأْلَأُ، امام عسکری اپنے کندھے پر ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا کر لائے، اتنا خوبصورت بچہ تھا، پیارا نور تھا۔ صاحب جب 11 اماموں کا نور ہوگا اور 1,23,999 انبیاء کا نور اس کے سامنے، تو پھر ہوگا یہی۔ تو جب آیا وہ بچہ، کہا کہ دیکھو یہ حجت خدا ہے اور لا ینجو من الہلاکت، ہلاکت سے کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے من وفقہ اللہ للدعاء بتعجیل فرجہ، خدا جس کو توفیق دے گا اس کی غیبت کے زمانے میں، جو اس کے ظہور کے لیے دعا کرتا رہے گا وہ بچے گا، اور دوسرا وہ
من ثبتہ اللہ علی القول بامامتہ، جو اس کی امامت پر باقی رہے گا، نہیں امامت پر باقی نہیں رہے گا، جس کو خدا توفیق دے کر امامت پر باقی رکھے گا۔ خوب توجہ کرو عزیزوں، نہ دعا آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے 12ویں آقا کے لیے، نہ 12ویں آقا کی امامت پر آپ ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ کون ثابت قدم رکھے گا آپ کو 12ویں آقا کی امامت پر؟ خدا، میں نہیں فرما رہا، 11ویں آقا فرما رہے ہیں۔ کون؟ آپ دعا کرتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج، آپ کے 11ویں امام کا وعدہ ہے وفقہ، جس کو خدا توفیق دے گا کہ 12ویں کے لیے دعا کرے۔ جب بھی دل میں اٹھے یہ ہوک کہ اپنے آقا کے لیے دعا کروں، پہلے سجدے میں گرنا پھر دعا کرنا، کیونکہ پروردگار تو نے مجھے توفیق دی، امام فرما رہے ہیں۔ اور جب بھی امامت پر ثابت قدم، دیکھو دنیا میں جتنے طوفان آئے، امامت سے 12ویں آقا کی نہ ہلنا، سجدہ شکر کرنا، پھر اس کے بعد کہنا ہم 12ویں کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب امام نے یہ فرمایا، یہاں پہ جلدی سے ایک بات بتا دوں، آپ سب کو یاد ہے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ، آپ کو پتا ہے۔ اچھا اس میں آخر میں بے رحمتہ کا یا ارحم الراحمین نہیں ہے، خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے کہ اگر مومنین کو نہ روکا جائے تو یہ نہ جانے دعاؤں میں کیا کیا ڈال دیں۔ دعائیں کمیل ہو رہی ہے۔ جناب امیر، اب ظاہر سی بات ہے جناب امیر 1400 برس پہلے کے تھے، آج آپ لوگوں کو زیادہ علم ہے جناب امیر سے۔ جناب امیر کو نہ ایم اے تھے نہ ایم ایس سی تھے، یہاں پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں۔ مولانا ایک دفعہ فرمایا دعائے کمیل میں، یہاں پہ 9 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ۔ قبلہ وہ حرم حضرت معصومہ میں، وہ مشہد میں، تو وہاں کے سلمان فارسی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی بیٹھ کر، تمہیں علی بن ابی طالب کی دعا دکھ نہیں رہی؟ ایک دفعہ لکھا ہے یا نور و یا قدوس۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ زیارت پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی چیز اپنی ایڈ کر لی۔ تعبد کہاں گیا؟ اتنی عقل میاں تو چھوڑو 14-5-12 کو، اپنی مفادی خلق کر لو جا کر۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ اصل انسان تھک ہی نہیں رہا، اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ۔ میں ایک امام باڑے میں گیا، بینر لگا تھا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی۔ امام باقر کو اتنا علم نہیں تھا جتنا پینٹر کو علم تھا، یا ہوگا کوئی امام باڑے کا دیوانہ پگلا متولی احمق۔ میں نے کہا یہ اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وعلی زینب اخت الحسین۔ میں نے کہا یہ کیا کہ زیارت عاشورہ ہے۔ میں نے کہا واللہ بخدا، زمین سے آسمان تک مجھے کسی زیارت عاشورہ بی بی کا نام دکھا دو۔ قبلہ بی بی کا نام بہت بڑا ہے، بی بی کی شکل۔ میں نے کہا بھائی تم اپنی عقل سے کیوں سمجھ رہے ہو بی بی کو؟ خدا کے لیے اپنی عقل کو چھوڑو، معصومین کے ذریعے سمجھو۔ کس نے حق دیا کہ یہاں پر تم شہزادی کا نام لکھو؟ سمجھیے بات کو آپ۔ علم ملا ہے ابو الفضل عباس کو، ہم شکل پیغمبر موجود ہے، سٹ پٹ آ جائیے۔ تعبد کے ذریعے چیزوں کو بس رکھیے وہاں تک جہاں مولانا نے بتایا۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ دین کھلونا نہیں ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں امام حسین السلام کی 3 سالہ دختر گرامی کی معرفت تک آپ نہیں پہنچ سکتے اور ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ بچی کبھی نہیں کہہ رہی کہ بابا آپ تو معجزہ دکھاتے ہیں، پیاس سے ہم تکلیف میں، ٹھوکر ماریے چشمہ ظاہر ہو۔ تعبد کے مرحلے پر صرف ابو الفضل عباس نہیں ہے، یہ 3 برس کی بچی بھی ہے۔ اس شہزادی سے، آقا زادی سے تعبد سیکھیے۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ اللہ من ثبتہ اللہ القول لتعجیل فرجہ، اور دعا کرے اللہم کل ولیک جب پڑھتے ہیں تو روایت جو ہے، روایت اس میں یہ ہے کہ اللہم کل ولیک پڑھنے سے پہلے شایان شان خدا کی شان کے مطابق حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس الہی کو بجا لاؤ۔ کیا فرمایا معصوم نے؟ حمد و ثنا و تقدیس و تسبیح الہی کو بجا لاؤ۔ کیسی؟ شایان شان طریقے سے۔ یہ کس آیت اللہ سے پوچھیں؟ کسی آیت اللہ کی زبان میں دم ہے؟ آیت اللہ العظمیٰ حجت الاسلام، کسی شہنشاہ مصائب بحر الفضائل، اس کی زبان میں دم ہے کہ وہ شایان شان حمد کر سکے؟ یہ 14 کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کسی کی زبان میں طاقت نہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا۔ لہذا دعائے یستشیر یا دعائے عشرات پڑھیے صبح کی نماز کے بعد، اور جب پڑھ لیں جیسی لکھی مفاتی میں، اس کے بعد اللہم کل ولیک پڑھیں۔ اور اب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں جائز ہے، کیونکہ تنہا پڑھ رہے ہیں 100 دفعہ پڑھیے، 1000 دفعہ پڑھیے، وقت کم ہے 20 دفعہ پڑھیے اللہم کل ولیک، 40 دفعہ 30 دفعہ، کوئی قید نہیں ہے، پڑھیے، لیکن وہی اللہم کل ولیک پڑھیے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، پڑھیے، یہ طریقہ ہے، یہ مدد مانگ کر نکلیے۔
بچے گھر سے جا رہے ہیں، امام تمہارا زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، مٹی کے اندر نہیں دبا ہوا۔ اس گھرانے کے لوگ جب مٹی کے اندر دب جاتے ہیں تب بھی اپنی زری سے لا علاج لوگوں کے امراض کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تمہارا 12واں آقا زندہ ہے، اس کے ساتھ ارتباط کو اپنے برقرار رکھنا سیکھو، معرفت کو اپنی وجود و حجت ابن الحسن کے اپنے وجود میں رکھو۔ لہذا فرمایا کہ یہ 12ویں آقا کے ساتھ، اور امام نے فرمایا اس طرح سے، بس اب یہ اس جگہ تک لے آیا جو تمہید میں نے باندھی تھی، سورہ بنی اسرائیل، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل۔ میں فلا یسرف فی القتل پر اشارہ شاید کر پاؤں، بہت سی روایت بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ خلاف قانون ہے پاکستان کے یا کوئی سنی شیعہ کی جنگ ہو جائے گی، نہیں، اس لیے کہ سمجھی نہیں جائے گی وہ روایت، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ سمجھی نہیں جائے گی تو کیا بتا کے میں کروں، لیکن اشارہ کر دوں گا۔ فرمایا پروردگار عالم نے جو بھی مظلوم قتل ہوگا، ہم نے اس کے خون کے وارثوں کو، اس کے خون کے مالکوں کے لیے ایک خاص قسم کی سلطنت قرار دی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں الکبائر سبع، کبیرہ گناہ 7 ہیں جن سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ امام نے گناہ کبیرہ گنوائے ہیں 25 30 50 60 70، لیکن یہ وہ گناہ ہیں جن سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ معصوم کا خون بہا دینا، العیاذ باللہ، نستجیر باللہ، یعنی سلسلہ علل احراق دم معصوم میں بھی کوئی شامل نہ ہو۔ خدا سے پناہ مانگے انسان، سیدہ کی قسم دے پروردگار عالم کو، اس سلسلے میں بھی ہم شامل نہ ہوں کسی بھی لحاظ سے کہ جو نے معصومین کا خون بہایا۔ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے نہیں۔ سب سے بڑا واجب کون سا ہے؟ معصوم کی جان کو بچانا۔ اس سے بڑا حرام کوئی کہہ رہا ہے نا آپ سے، اور اس سے بڑا واجب کوئی کہہ رہا ہے، تو اس سے کو میاں کبھی کتاب روایت کھول کے پڑھ بھی لیا کرو، اخبارات کو ذرا پڑھنا چھوڑو، میگزین اور رسالوں کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے اپنے عقیدے کو درست مت کرو، جا کر پڑھو کتابیں، اصول تشیع جو لکھی گئی ہیں ان کو پڑھو، سمجھو کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اور سب سے بڑا واجب کون سا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا سب سے بڑے گناہ 7 ہیں جو ہمارے بارے میں وارد ہوئے ہیں، یعنی وہی گناہ کسی اور کے لیے کیا جائے کبیرہ ہے، کسی کا قتل کر دو گناہ کبیرہ ہے، کسی کا قتل کر دو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہی العیاذ باللہ اگر معصوم کے خون سے ہاتھ رنگین ہو جائیں تو پھر یہ وہ کبیرہ ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں ہے۔ فرمایا الکبائر سبع، گناہ کبیرہ 7 ہیں، فینا انزلت ومن استحلت، یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئے 7 گناہ کبیرہ، اور 7 کے 7 گناہ کبیرہ ہم پر انجام دیے گئے۔ اور اس کے بعد امام نے اشارہ کیا قتل سید الشہداء کی جانب۔ لہٰذا کون ہے ولی سید الشہداء کے خون کا؟ پروردگار عالم ہے۔ 2 ہستیاں ہیں کائنات میں جن کا خون خدا کا خون ہے، یعنی جناب امیر المومنین کے قتل میں حق نہیں ہے حضرت مجتبیٰ کو، حضرت سید الشہداء کو کہ ابن ملجم کو معاف کر دیں۔ ہر بیٹے کو حق ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، زوجہ کو، بیوی کو، جو وراثت کا قانون ہے فقہ کے اندر کتاب الحدود دیات میں ہے، اس کے مطابق بیٹوں کو، اولاد کو حق ہے کہ معاف کر دے۔ سید الشہداء امیر المومنین کی اولاد کو حق نہیں ہے کہ امیر المومنین کے خون کو معاف کر دے۔ بھائی اس گھرانے کی ریت یہی ہے، آپ کو حق ہے اور آپ کی بیٹی کو، باپ کی مرضی اور بیٹی کی مرضی شامل ہوگی۔ جب رشتہ آیا ہے تو رشتہ کیا جائے گا۔ رسول آپ کے گھر والوں پر آپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اگر رسول خدا حکم کر دیں تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، تم نہیں مان رہے، میں حکم دے رہا ہوں یہیں پر کرو، آپ پر لازم ہو جائے گا۔ لیکن اپنی بیٹی سیدہ پر رشتے کا حق نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے، کہا وہ کرے گا۔ آپ کے بعد ولی کون ہوگا آپ کا؟ وہاں سے آیت آئے گی تو بتاؤں گا۔ اب فاطمہ جب ہم پلہ ہیں علی کے اور علی ہم پلہ ہیں فاطمہ کے، تو فاطمہ کے ہاتھ میں ہاتھ زمین پر آپ دیں گے، چوتھے آسمان پہ خطبہ نکاح کا ایک فرشتہ پڑھے گا، جنت میں صدقے کے طور پر در اور موتی نچھاور کیے جائیں گے، دنیا نہیں سجے گی، شہزادی اسی معمولی سے جہیز میں جائیں گی۔ یہ دنیا اس لائق ہے ہی نہیں کہ شہزادی کی جلالت کو دیکھے، جلالت شہزادی کی جنت میں نظر آئے گی۔ روایت ہے کہ جنت کو سجایا گیا،
پروردگار جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کہ جو سجایا گیا؟ آواز آئے گی پروردگار کی بالکل کمی ہے، جنت پھیکی ہے کیونکہ سیدہ زمین پر ہے۔ بس آخری جملے نتیجہ دینا چاہوں گا، کامل ہو یا ناقص ہو، اب آپ کی بزرگواری ہے، برداشت کر کے نتیجے کو قبول کر لیجئے گا۔ حسین ابن علی کے پرسے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، کس کو؟ ولی دم کون ہے؟ سید الشہداء کے بچوں کو حق حاصل نہیں ہے کہ یزید کو معاف کر دیں، عبید اللہ کو معاف کر دیں؟ کیوں؟ السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، آپ بھی خدا کا خون ہے، آپ کے بابا علی مرتضیٰ بھی خدا کا خون ہے۔ اب یہ خون بنی ہاشم کا ظاہری لحاظ سے ہے، اس خون کی روحانیت، طہارت، پاکیزگی، طیب ہونا اتنا عظیم ہے کہ خدا خود اس کے انتقام کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ اس خون کا ولی کون ہے؟ اس خون کا سرپرست کون ہے؟ جو حسین ابن علی کا حقیقی وارث ہے، صرف آقا حسین کا نہیں، 1,24,000 انبیاء کا، 13 معصومین کا وارث کون ہے؟ حضرت صاحب العصر والزمان حجت ابن الحسن۔ لہذا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ پرسہ دیتے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں، پنجتن کو دیتے ہیں ائمہ کو، لیکن ولی دم کون ہے؟ خون کا وارث کون ہے اس وقت؟ حضرت حجت کے، حضرت سید الشہداء کے، امام عصر وارث خون ہے۔ لہذا اس عزاداری کے ذریعے آپ کا تعلق جڑتا ہے کس کے ساتھ؟ حضرت حجت ابن الحسن کے ساتھ۔ تو مولانا یہ بتائیے کہ ایسے گریہ کریں تو فائدہ ہوگا، ویسے گریہ کریں تو فائدہ ہوگا، یہ میں کسی مولانا کی بات کی حمایت نہیں کر سکتا میاں، میں بات کی حمایت کروں گا اصول کافی کی۔ پہلا فائدہ، اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ حسین پر گریہ تم کو آخری مہینے سے جوڑتا ہے جس کے بعد کوئی مہینہ نہیں ہے، جس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہے کوئی طریقہ حضرت حجت سے جڑنے کا، صاحب العصر والزمان سے جڑنے کا؟ گریہ حسین ابن علی سید الشہداء پر آپ کو جوڑتا ہے کس سے؟ بھائی تم کس کے لیے رو رہے ہو؟ حسین کے لیے۔ یہ جو یہاں موجود ہیں تمام عزاخانوں میں، کراچی کے، پاکستان کے، دنیا کے فرشتے جا رہے ہیں، حجت ابن الحسن یہ آپ کے جد پر گریہ کیا تھا، پرسہ دینے آئے تھے۔ کس کو پرسہ دینے آئے تھے؟ کس نیت سے پرسہ دینے آئے تھے؟ کیا اس معرفت کے ساتھ؟ کیا کون سی معرفت؟ جو امام چھٹے امام نے بتائی۔ یہ جو اخبارات کی ٹاک شو والی معلومات کی بات نہیں کر رہا میں، یہ جو مولانا صاحبان آپ کو بتا رہے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق ہے نہ، میں ذمہ داری لے رہا ہوں اس معرفت کی، میں اس معرفت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، بلکہ اس معرفت نے میری ذمہ داری دی ہے، اس معرفت نے میرے وجود کا بوجھ اٹھایا ہے، وہ معرفت میری ذاکری کے وزن کو برداشت کر رہی ہے، ہم کہاں بوجھ اٹھائیں گے؟ ائمہ معصومین ہمارے بوجھ کو اٹھائے ہیں۔ فرمایا گریہ کرو گے، سب سے پہلا تعلق تمہارا کس سے ہوگا؟ حجت ابن الحسن سے۔ پروردگار عالم نے کس طرح سے جوڑا؟ زیارت عاشورہ، اللہم ارزقنی، پروردگار مجھے یہ توفیق عطا فرما، یہ رزق عطا فرما۔ کون سا رزق عطا فرما؟ کون سا رزق عطا فرما؟ کہ پروردگار کہ میں کیا کروں؟ کہ میں مع امام منصور من اہل بیتکم ظاہر ناطق بالحق، اس امام کے ساتھ اٹھوں کہ جو آپ کا 12واں ہے۔ کوئی مختار نے خون حسین کا انتقام دے تو لیا؟ اتنی گہری روایتیں ہیں یہاں پر، ایک ایک امام آئے گا، حسین کے قاتلوں کو قتل کرے گا، تسلی اور تشفی ہوگی۔ یہ ہے حقیقی انتقام دنیا میں۔ مختار نے قتل کیا، خدا کہہ رہا ہے یہ وہ انتقام ہے ہی نہیں۔ کام اچھا ہے مختار کا، میں مختار کی توہین نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، کام اچھا ہے، لیکن خدا کے دل کی تسلی نہیں ہو رہی۔ کب ہوگی؟ جب حسن کے دل کی تسلی ہوگی تو خدا کے دل کی تسلی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں سے فرمایا اٹھایا جاؤں میں۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ گریہ ایسا کرو کہ قبر میں بھی چلے جاؤ، جب 12ویں آقا آئیں تو قبر سے نکال کر زندہ کیا جائے۔ یہ کہاں پر ہے؟ کیا کیا جائے؟ ایک دعا ہے افطار کے وقت پڑھنے کی، سید ابن طاؤس نے نقل کی ہے اقبال الاعمال میں، ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں افطار کے وقت وہ دعا پڑھی جائے۔
اللہم رب النور العظیم رب الکرسی الرفیع ورب الشفع الکبیر. اسی طرح سے جس طرح دعائے عہد شروع ہوتی ہے آپ ڈھونڈیے گا جا کر, اور نہیں ہو تو امام باڑے والوں سے بات کیجیے گا, یہ آپ تک پہنچا دیں گے. لہٰذا وہ دعا. پھر دعائے عہد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دعائے عہد میں کہتے ہیں پروردگار, شروع کس لیے دعائے عہد؟ بیعت حجت ابن الحسن. عالم وجود میں اس وقت حجت ابن الحسن کی بیعت خدا تم سے چاہتا ہے. مولانا اپنی ہاتھ پہ بیعت کرنا, میری عقل مرے, بدن سڑے گا, کفن سڑے گا, فاتحہ کا محتاج, نماز وحشت قبر کا محتاج, میرے لیے صدقہ نکالنا, جب یاد آئے اس ایصال ثواب کے لیے کام کرنا, نمازیں پڑھوا دیجیے گا, روزے رکھوائیے گا, میری بیعت کرو گے؟ فرمایا دعائے عہد بیعت حجت ابن الحسن. خوب توجہ کرو مومنوں, بیعت کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ حجت ابن الحسن کے ساتھ, امام وقت کے ساتھ. الفاظ دیکھیے, اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ورب التوراۃ والانجیل والزبور ورب الفرقان العظیم ورب الملائکۃ المقربین. پروردگار یا حیا قبل کل حی ویا حیا بعد کل حی ویا حیا حین لا حی یا محیی الموت وممیت الاحیاء یا حی لا الہ الا انت. اللہم بلغ مولانا. پروردگار تو ایسا ہے, تو نور خلق کیا, تو نے توریت تو نے نازل کی, زبور تو نے نازل کی, موسیٰ عیسیٰ پر کرامت تو نے نازل کی, ملائکہ مقربین کو تو نے خلق کیا. پروردگار تو حی ہے, تو قیوم ہے, تو بھی ختم نہیں ہوگا. دعائے عہد تم میرے مولا کی بات کر رہی ہو خدا کی؟ چھٹے امام فرمائیں گے سمجھو حجت ابن الحسن کو ہمارے ذریعے نور خدا زمین پر حجت ابن الحسن ہے. حقائق حقیقتیں جو 1,24,000 جی صحیح سونا 1,24,000 انبیاء کی جو حقیقتیں ہیں وہ قلب مطہر حجت ابن الحسن میں ہیں, اور قلب مطہر حجت ابن الحسن سے ظاہر ہوں گی. پروردگار اللہم بلغ مولانا صاحب العصر والزمان. پروردگار میری طرف سے میرے آقا صاحب العصر والزمان کو میری طرف سے درود و سلام بھیج, میرے والدین کی طرف سے. پروردگار ایسا درود ویسا درود. گفتگو ہو رہی ہے. پروردگار اب ایک مسئلہ ہے, اگر میں اس مہینے کے آنے سے پہلے مر گیا تو کیا ہوگا؟ پروردگار اللہم ان حال بینی وبین الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتم مقضیہ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. اللہم ارنی الطلعة الرشیدہ والغرة الحمیدہ وکھل ناظری بنظرة منی الیہ وعجل فرجہم. پروردگار دیکھ, یہ تو تھی زندگی کی دعا, اور اگر میں اپنے 12ویں آقا کے ظاہر ہونے سے پہلے مر گیا تو کیا ہوگا؟ پروردگار مجھے ثواب دے دی جو آقا کے مدد کرنے والوں کا. ثواب مت مانگو, معراج مومن کی یہ ہے کہ زندہ نکل کر قبر سے حجت ابن الحسن کی بارگاہ میں جاؤ. پروردگار اگر میں آقا 12ویں آقا کے آنے سے پہلے مر گیا فاخرجنی من قبری, مجھے قبر سے نکال اور میرے آقا کے پاس پہنچا دیں. نہ, یہ نہیں ہے بات. اخرجنی من قبری معتذرا کفنی, کفن کو اپنے کس کے باندھ کے چلوں. مولا کا چاہنے والا, اس کا مطلب ہے کفن گلے گا نہیں, کفن کے ساتھ اٹھے گا. معتذرا کفنی, کفن میرے پیروں میں رپٹ نہ جائے. معتذرا کفنی شاہرا سیفی, تلوار لہراتا وہاں ہوں. مجردا قناتی, نیزہ لہراتا وہاں ہوں. ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی, چاہے صحرا میں ہوں, دیہات میں ہوں, شہر میں ہوں. ایک جو پکارنے والا خانہ کعبہ کے پاس آ کر پکارے گا نا تمام دنیا والوں کو, اس کے پاس پکارتا ہوا جاؤں. واضح ہے بات؟ سید الشہداء سید الشہداء کہاں پر ہیں؟ سید الشہداء کو سمجھیے کہاں پر ہیں سید الشہداء. جب آپ جائیں گے, یا جائیں گے کیسے؟ گاڑی کو پیٹرول چلاتا ہے, چولہے کو گیس جلاتی ہے, پنچکی کو پانی چلاتا ہے, ونڈ مل کو جو ہوا سے چلتی ہے چکی اس کو ہوا چلاتی ہے. یہ آپ کو کیا چیز نکالے گی قبر سے؟ اور آپ جائیں گے حجت ابن حسن تک. چھٹے امام کے پاس راوی آیا, کہا کہ ابن رسول اللہ کیا ہوگا, ظہور ہوگا؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. کہا کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو متقی خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے گا اور کہے گا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ مظلوما او عطشانا. دنیا والوں سن لو, میرے جد حسین ابن علی کو لوگوں نے پیاسا اور مظلومیت کے ساتھ قتل کیا. اچھا,
اسی وقت ابلیس آئے گا. امام وقت دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, ابلیس ہوا میں اڑ رہا ہے اور ہوا میں اڑتے ہوئے کہے گا کہ فلاں اہل بیت کا فلاں دشمن مظلوم مارا گیا. اب جو شیعہ کرامتوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ کہیں گے یہ تو زمین پر بیٹھا ہے, اڑ تو وہ رہا ہے, ابلیس کے پیچھے چلو. کرامتوں کے پیچھے مت جائیے, دین کے پیچھے جائیے. اور کرامتیں بھی اگر کرامتیں ہوں, 500 سال پرانے کسی آدمی کو زندہ کر کے دے آئیے, لفٹ کے سامنے جائیں ہم اور وہ آ کے یہ کیا ہے مولانا, میں کہوں دیکھیے میں پیغمبر ہوں, اشارہ کروں گا دروازہ کھلے گا. جیسی لفٹ آئی میں نے اشارہ کیا دروازہ, اندر آئیے, اشارہ کیا دروازہ بند, ہم 5ویں فلور پر اتریں گے, نکلیے 5واں فلور, وہ تو میرے قدموں میں گر جائے گا. تو کرامتیں بھی وہ تولے جس کی عقل جدید ترین علم کو جانتی ہو. جب یہ جائے گا مومن تو سٹ پٹا جائے گا, یہ تو زمین پر بیٹھا ہے وقت کا امام. اگر کہہ رہا ہے میں حسین کا بیٹا ہوں, شیطان اڑ رہا ہے, تو ہم نے تو بچپن سے سنا تھا, ہمیں تو دینیات کلاس میں بتایا گیا تھا کہ امام کے پاس کرامت ہوتی ہے. تو کرامت تو ابلیس کے پاس ہے, اور ابلیس بھی ایک اور کا نام دے رہا ہے, مظلوم وہ مارے گئے, یہ حسین کی بات کر رہے ہیں. تو راوی کہے گا, راوی نے پوچھا یبن رسول اللہ اگر ابلیس گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اڑ تو رہا ہے, ویلیو ایڈڈ یہ ہو جائے کہ وہ بھی آقا حسین کا نام لے لے, امام زمانہ بھی, تو ویلیو ایڈڈ اس کے پاس یہ ہو جائے کہ امام زمین پر ہیں, وہ اڑ رہا ہے, امام لے رہے ہیں حسین کا نام, یہ بھی حسین کا نام لے تاکہ حسین والوں کو گمراہ کرے. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ابلیس کی زبان میں یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ حسین کا نام مظلومیت کے ساتھ لے. اب آپ کی سمجھ میں آیا, آقا حسین کو اگر آپ مظلومیت کے ساتھ, تشنگی کے ساتھ ذکر کریں گے, آج کل کے جدید پیرامیٹرز کے ساتھ نہیں, وہ پیرامیٹر جو آقا حسین کے بیٹوں نے بتلائے, تو یہ ضمانت ہے کہ آپ ظہور کے بعد جائیں گے حضرت تک. تو اب سمجھ میں آیا کون سی چیز فیول بنے گی, ایندھن کون سی چیز بنے گی, وہ بنے گی محبت حسین ابن علی, عزاداری حسین ابن علی. لیکن کس طرح سے؟ اخلاق کردار شروع میں حدیث میں نے پڑھ دی. لہذا آج جس شہزادے کی شہادت ہے وہ شہزادہ عجیب ہے, اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ مولا حسین سے جب بھی اس شہزادے نے کوئی فرمائش کی مولا حسین نے پوری کی. بے موسم کے پھل کا بابا جان, سردیوں میں کہا جاڑے میں انگور کھانے کا جی چاہتا ہے, مولا حسین نے ہاتھ بڑھایا اور انگور کا خوشہ اس نوجوان کو دیا. ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا, تشریف جا نماز پلائے شہ زماں, سجاد بج گئے عقب شاہ انس و جاں, صوت حسن سے اکبر محرو نے دی اذاں. ہر ایک کی آنکھ آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی, گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی. چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر, دریا سے منہ اٹھائے تھے پانی کے جانور. میوے سنا کلوخ و نباتات و دشت و در, عجیب دنیا پر عالم طاری ہے. اعجاز تھا کہ دل بر شبیر کی صدا, ہر خوش کو تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا. صبح عاشور آئی, روایات کے مطابق ابن مسروق نام کا ایک شخص تھا, مؤذن تھا مولا کا. صبح عاشور جو اذان دی تو علی اکبر نے دی, علی اکبر اذان دیجئے, علی اکبر نے اذان دی. جب تکبیر کی آواز گئی ہوگی شہزادی زینب کے کانوں میں, تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ بی بی نے کہا ہوگا, بیویوں دیکھو تم نے ہمارے نانا کی آواز نہیں سنی نا, بس دیکھو ایسی ہی آواز تھی. یہ روایت میں ملتا ہے. میں کہوں گا شہزادی تھوڑی دیر بعد یہ آواز آنا بند ہو جائے گی. ایک دفعہ علی اکبر نے اذان تمام کی, نماز شروع ہوئی, آقا حسین نے نماز پڑھائی, اور اس کے بعد اصحاب و یار و یاور و انصار ایک کے بعد ایک گئے.
اصحاب باوفا کی شہادت کا سلسلہ ختم ہوا. اب بنو ہاشم کا دفتر شہادت کھلا, دیباچہ شہادت مرقوم ہوا ہم شکل پیغمبر کے ذریعے. علی اکبر آئے, بابا سے اپنے اجازت مانگی. بوڑھے باپ نے کہا کہ جاؤ پہلے خیمے میں پھوپھیوں سے مل کر آؤ. علماء نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر خیمے میں گئے تو خیمے سے واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند ہوئی. خیمے میں اتنا کوہرام مچا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی گرتا تھا. اس کی وجہ سمجھے آپ کہ کیا ہے؟ جیسے ہی اکبر باہر قدم نکالتے تھے, کوئی بی بی, کوئی بہن ابا کا دامن پکڑتی تھی, بھیا ایک دفعہ اور چہرہ دکھا دو, بھیا ایک دفعہ اور چہرہ دکھا. خیمے میں اتنا کوہرام مچا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا حسین خیمے کے دروازے پر آئے, اندر نہیں آئے, باہر کھڑے رہ کر یہ آواز دعی ہے فَإِنَّ الْحَبِيبَ يَشْتَاقُ إِلَى الْحَبِيبِ, بہن اب اکبر کو جانے دو. یعنی پھوپھی تیار نہ تھی کہ کس طرح اکبر کو رخصت کرے. دائی اب چھوڑ دو. اکبر خیمے سے باہر آئے. حسین ابن علی نے اپنی نگاہوں کے سامنے علی اکبر کو ذوالجناح پر سوار کروایا, اور ایک دفعہ مولا حسین نے ایک عجیب کام کیا. اخذ بلحیتہ ونظر نحو السماء, اپنی محاسن کو, ریش مبارک کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکلما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ. ترجمہ سنتے جاؤ عزیزوں. پروردگار اب گواہ رہی ہو, اب اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں میدان کی طرف جو کردار اور گفتار میں کائنات میں اکبر سے بڑھ کر کوئی رسول خدا کی شبیہ نہ تھا. پروردگار جب بھی ہم اہل بیت کا جی تڑپتا تھا اور رسول کی زیارت کا شوق دل میں آتا تھا, ہم اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے. اس جملے کا مطلب سمجھے؟ یعنی جب بھی زینب کا دل گھبرا رہا ہے نا, بھائی فضہ ذرا اکبر کو لے کر آؤ. اکبر بیٹھے, شہزادی چہرے کو دیکھ رہی ہے, قلب کو سکون آ گیا. حسین کا جی گھبرایا, اکبر بیٹا کہاں ہو, آؤ. اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا, سکون آ گیا. اس جملے کا مطلب یہ ہے. علی اکبر گئے, میدان میں رجس پڑا, انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی تاللہ لا یحکم فی نبض الدعی. اور پھر اس کے بعد حملہ کیا. جنگ کرتے جاتے ہیں, رجس پڑھتے جاتے ہیں. حسین ابن علی مقاتل کے مطابق خیمے کے دروازے پر بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا. بیٹے نے باغوں کو موڑا, گھوڑا دوڑاتا ہوا باپ کے پاس دروازے خیمہ تک آیا. باپ کو تعجب ہوا. تعجب کیوں ہوا؟ حسین ابن علی کا بیٹا اور میدان سے لوٹ کر آئے. علی اکبر نے ایک جملہ کہا, حسین کے جگر میں آگ لگ گئی. کہا یا ابا حل الی شربۃ من الماء سبیل الحدید قد قتلنی وثقل الحدید اجهدنی. بابا یہ زرہ کی گرمی مارے ڈال رہی ہے, پیاس کی شدت ہلکان کیے دے رہی ہے, پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے. شیخ عباس قمی نے جب نفس المحموم میں یہ جملہ لکھا, شیخ عباس قمی نے جملہ لکھا, اس کے بعد یہ جملہ لکھا کہ جب علی اکبر نے آ کر بابا سے پانی کا سوال کیا تو میرے جی میں آئی کہ میں صفین کا واقعہ نقل کروں. محمد حنفیہ نے حملہ کیا, علی قلب لشکر میں موجود ہیں. محمد نے حملہ کیا, شمشیر زنی کرتے ہوئے واپس آئے, شمشیر سے خون ٹپک رہا تھا. محمد حنفیہ آگے آئے, باپ علی مرتضیٰ مشکیزہ اٹھایا, اپنے ہاتھ سے پانی دیا. محمد نے چلو میں پانی بھر کر پانی پیا. جب پانی بچ گیا نا مشکیزے میں بہت سارا, تو کہا بیٹا, اور مشکیزے کا پانی دیا, محمد کی زرہ پر ڈالا لوہے کی. بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی نے فرمایا بیٹا جنگ کر کے آیا ہے,
سورج کی تپش ہے, بدن کو تکلیف ہو رہی ہوگی, میں چاہتا ہوں ٹھنڈا کروں. میں جناب امیر سے کہوں گا یا علی وہ آپ کا محمد تھا, یہ حسین کا محمد ہے. پورا مشکیزہ دے دیا. آئیے ذرا نجف سے اٹھ کر 2 گھوٹ مانگے تھے حسین کے پاس پر. بعض دفعہ ملتا ہے کہ اپنی زبان رکھی, عقیق دیا, کہا بیٹا جاؤ, امید یہ ہے کہ تمہارے جد کاسے اوفا سے تمہیں سیراب کریں. ایک دفعہ علی اکبر میدان جنگ کی طرف گئے. اب جو لڑنا شروع کیا, پیاس کی شدت تھی, ایک دفعہ لڑتے جا رہے ہیں. ایک ملعون نے کہا اس کی ماں کو اس کے غم میں رلاؤں گا. دھوکے سے چھپ کر علی اکبر جنگ میں مصروف ہیں. دائیں بائیں سے لشکر یزید کے سپاہی حملہ کر رہے ہیں. اکیلا شہزادہ ام لیلا کا چاند جنگ میں مصروف ہے. ایک ملعون چھپ کر دھوکے سے پشت پر آیا, نیزے کا وار کیا. اب شہزادے کے بدن سے بھل بھل خون بہا, ہاتھ سے تلوار چھوٹی. شہزادے نے دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں حمایل کی. فسارا اربا نربا, دشمن نے دیکھا علی کے بہادر میں اب دم نہ رہا, اتنی تلواروں کے وار کیے. فسقطا, گھوڑے سے زمین پر گرے. آواز دی یا ابا ادرکنی. حسین نے جب یہ سنا فحمل علی القوم کاللیث الغضبان, بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا. لشکر پیچھے گیا. اب جو جا کر دیکھا بیٹا مر چکا تھا, بوڑھا باپ ہے, دل میں آگ لگی ہے. جلس علی الارض ووضع خدہ علی خدہ, کبھی دائیں رخسار رکھا کبھی بائیں رخسار رکھا. یہ کہہ کر اٹھے علی الدنیا بعدک لفا, بیٹا اکبر اب تیرے بعد زندگی میں بھی. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے گئے علی اکبر, علی اکبر. 18 برس پال کے پروان چڑھایا. 18 برس پال کے پروان چڑھایا. وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہ گایا. یہ کیا ہوا دلبر ہے گئے علی پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا. اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا. یہ کیا ہوا دلبر ہے گئے علی اکبر. ارمان تھا ناؤں کی پوشاک شغانی. ارمان تھا ناؤں کی پوشاک
شاک شاغانے افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے کہ برما تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو قبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر کہتی تھی حسین علی اکبر علی کہتی تھی علی اکبر کہتی علی اکبر 18 برس والے کے پروان چڑھایا 18 برس والے کے پروان چڑھایا وہ گے سوالا ہے میرا خون میں نہ کیا ہوا دل میں کہتے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا لوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا لوں پھر کہ جھلک سیرے کی سغرات کا دوں بے چین تھی خواہ کہتی علی اکبر علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر مادے کی صدائے علی اکبر اکبر چھن جائے گی چادر کہتی
جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، کہ یاد سوئے کرب و بلا جاتا ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر غے غے اکبر، غے غے اکبر، کہتی غے غے علی اکبر، اکبر میرا صغیر والا، اکبر 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا صغیر والا، اکبر 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 لاش اکبر پیشہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت دے علی اکبر، آگ دل میں میرے لگاتی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا صغیر والا، اکبر 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 تو ہے کڑیے جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخسار، تجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا صغیر والا، اکبر 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 جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارمان، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے،
بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے سغرا نے یہ لکھا کہ ایک دنیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سیر حوالہ اکبر 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 اکبر میرا سیر حوالہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر اور غرملا کا تیر تھا اور پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام شاباش 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 غازی با وفا شاباش شاباش غازی با وفا شاباش شاباش وہ با وفا باس تھا وہ با وفا باس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی با وفا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات